أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کے حالات و مزاج پر تبصرہ ہو رہا ہے تاکہ ہر زمانہ کے قرآن پڑھنے والوں کو عبرت و بصیرت حاصل ہو. یہود کے دو گروہوں کے مابین تنازع ہوا. ایک طرف علماء و پیشوا تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی جناب ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں، لوگ ہمارے پیروکار ہیں، ہم ان سمیت مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی اور ان کے حق میں ناجائز فیصلہ دینے اور ان کے رشوتی اسلام کو قبول نہیں فرمایا. اس تناظر میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آپ کی طرف ہم نے قرآن بھیجا حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، قرآن آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ومہیمنا علیہ، اور ان پہلی کتابوں کا محافظ، نگہبان، پہلی کتابوں کے حوالے سے امین، غالب. قرآن پاک ایسا ہی ہے. ارشاد فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ان کا محافظ، آپ اس قرآن پاک کی روشنی میں فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ہرگز بھی ان یہودیوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں. پہلے بھی نہیں کرتے، شاباش، آئندہ بھی ایسے ہی ہو. اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام کو معصوم پیدا کیا. نبی، نبوت سے پہلے بھی نبی، پاک اور معصوم. ایسے ارشادات جس طرح یہاں ارشاد ہوا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ محض تاکید کے لیے ہے. پیغمبر سے اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی کی خواہش کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی. امت کے لیے سبق کے طور پر یہ احکامات اتارے جاتے. ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. قرآن پاک اللہ جل شانہ کے احکامات لے کر اترا. اس میں آپ علیہ السلام کو دستور دیا گیا، شرعہ، رستہ دیا گیا، منہاجا، اسی دستور اور رستے کے موافق آپ فیصلہ کریں.
تمام انبیاء کرام کو ایسے ہی دستور دیا گیا، ایسے ہی رستہ دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک، اصول ایک، رستہ ایک، نجات کا مدار ایک، البتہ شرعی احکامات حسب حال جدا جدا۔ کہیں کسی موقع پر کسی امت کے لیے کوئی حکم، اور کہیں کسی امت کے حسب حال اس حکم کی جگہ دوسرا حکم، یہ اللہ کی منشا پر ہے۔ باقی اصول میں اور اہم معاملات میں ہر پیغمبر کے لیے ایک جیسے احکامات اتارے گئے، ہر ایک کے لیے رستہ، ہر ایک کے لیے شریعت دی گئی۔ اور یہ انبیاء کرام کے مابین احکامات کے اندر تبدیلی، کسی پیغمبر کی شریعت میں کوئی حکم، کسی میں کوئی حکم، یہ بھی اللہ کی منشا سے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت پیدا کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے مختلف امتیں، مختلف انبیاء، مختلف کتابیں، بعض دفعہ احکامات بھی مختلف اس لیے ہیں تاکہ اللہ آزمائیں کون اپنے علم پر اعتماد کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کے مقابل سر جھکاتا ہے، کون بحث و تمہیز میں پڑھ کر وقت برباد کرتا ہے، اور کون سمجھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر۔ فاستبقوا الخیرات، علم والوں کا مسائل کے اندر اختلاف اور آپس میں دلائل کا تبادلہ، اس کی اپنی ایک دنیا ہے۔ اجتہاد کرنے والوں کی اپنی شان ہے، اجتہاد کرنے والوں کو اپنا الگ سے اجر ہے۔ تاہم اللہ کے احکامات میں عمومی طور پر عام لوگوں کے لیے تو سر جھکانا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ دنیا میں تمہارے اختلافات سے تمہیں خبردار کریں گے اور فیصلے فرمائیں گے۔ اصل فیصلے تو اللہ کے پاس پہنچ کر ہی ہونے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔